أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي يوم القيامة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگوں میں میرے سب سے قریب قیامت کو وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو رسالت آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی حمد اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب یتیموں کے والی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب القدر واجب الاحترام نہایت ہی ادب کے لائق بزرگ ہمارے جو بیان فرما رہے تھے اور دیگر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروقار یہ پروگرام ہے، تمامی احباب بخوبی جانتے ہیں ہماری مائی صاحبہ جو دنیا فانی سے رخصت ہوئی ہیں، ان کے سال ثواب کا اہتمام ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقین جانیں، حقیقت ہے کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. والدین بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی نعم البدل کوئی نہیں ہے. والدین کی اہمیت کے اوپر بے شمار آیے کریمہ ہیں، بے شمار حدیث مبارکہ ہیں. ان میں سے ایک جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وقت چونکہ جو مجھے دیا گیا ہے تقریباً 12:30 تک کا ہے، کوشش کروں گا اسی کے اندر کلوز کر کے جو حدیث آپ کی بارگاہ میں رکھ سکوں انشاءاللہ اس پہ. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے نمبر پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنی عبادت کا حکم دیا. عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ رب ہی کی کرتے ہیں نا. رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. عبادت کے لائق رب ہی ہے، خاص اسی ہی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کے ساتھ رب نے جس کو خاص کیا فرمایا میری عبادت کے دوسرے نمبر پر جن کی ریسپیکٹ اللہ نے ہمیں بتائی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اول میری عبادت کرنا، خاص میری عبادت کرنا، اور ساتھ میں والدین کا ادب و احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
اٹھائیں قرآن بے شمار مقامات ایسے ہیں والدین کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یہ آیہ کریمہ کے اندر اللہ اس قدر پیارے انداز میں ہمیں والدین کا ادب سکھا رہا ہے نا. اس ایک آیہ کریمہ کو لے لیں نا, یقین جانیں تمام اہمیت والدین کی ہم سمجھ جائیں گے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر, کہ جب یہ بڑھاپے کے قریب پہنچ جائیں, تم جوان ہو جاؤ, والدین بوڑھے ہو جائیں یا بڑھاپے کے قریب ہو جائیں, احدہما او کلاہما, فرمایا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, جب یہ بڑھاپے کو چلے جائیں, دونوں چلے جائیں, ایک چلا جائے, تو آپ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے, تمہارے لیے کیا ہے؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ فرمایا انہیں اف بھی نہ کہنا. کیا؟ اف بھی نہ کہنا. امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ اف کے مفہوم کے اندر بے شمار اقوال آپ نے بیان فرمائے, ان میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ جب بندہ جسم کے اوپر کوئی گرد پڑ جاتی ہے, مٹی پڑ جاتی ہے, اسے اڑاتا ہے اور پھونکتا ہے, پھونک مارتا ہے نا, یہ پھونک مار کے مٹی کو اڑاتا ہے. تو یہ پھونکنے میں جو آواز نکلتی ہے نا, آپ نے اف کے ساتھ اسے تعبیر کیا ہے کہ یہ والدین کی بے ادبی کے اندر ہمارے منہ سے ہوا کا اخراج بھی نہ ہو. اگر ہمارے منہ کے اندر سے ہوا نکل جائے جو والدین کی بے ادبی کے اندر ہو, تو فرمایا اللہ نے اس سے کرنے سے بھی منع فرما دیا. اف ولا تنہرہما, اللہ فرمایا اف بھی نہ کرنا, جھڑکنا بھی نہ. کیسا پیارا انداز اللہ سکھا رہا ہے, بڑے کریم انداز کے ساتھ, رحمت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ بازو کو بچھا دینا. اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ماشاءاللہ عالم دین تشریف فرمائے ہیں, بخوبی سمجھتے ہیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ, یہ الفاظ پتہ کس کے لیے بولے جاتے ہیں؟ وہ پرندہ جو پروان کرتا ہے, پروان چڑھاتا ہے, اوپر اڑان لے جاتا ہے, بڑی اڑان اوپر لے جاتا ہے, تو وہاں سے جب نیچے کو جھکتا ہے نا, پڑوں کو سمیٹ لیتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کوئی بھی پرندہ ہے تو جب اڑتا ہے بڑا اوپر چلا جائے نا, جب نیچے کو جھکتا ہے نا, اپنے پڑوں کو اکٹھا کر لیتا ہے, نیچے کو عجز کے ساتھ آتا ہے. اللہ نے یہ اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ اگرچہ تمہارا عہدہ بہت بلند ہو, تمہارا مقام بہت زیادہ بلند ہو, تم بہت بڑے چودھری ہو جناب, بہت بڑے عالم ہو, فاضل ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, عالم باعمل ہو, پیر جو بھی ہو, تمہارا عہدہ اپنی جگہ پہ ہو, لیکن فرمایا جب والدین کی بارگاہ میں آنا ہے نا, یہ عہدہ سامنے نہ رکھنا, عجز عاجزی کے ساتھ آنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, والدین کی بارگاہ میں آتے ہوئے تمہارا وہ عہدہ گھر سے باہر ہو, والدین کی بارگاہ میں آؤ تو عجز کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ سکڑے ہوئے, ایسے جیسے بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے تو اسے ڈرا سہما ہوتا ہے. تو فرمایا والدین کی بارگاہ میں اس طریقے سے آنا ہے, عاجز بن کے آنا ہے. والدین کے سامنے اپنا عہدہ نہیں رکھنا. یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے. اور فرمایا پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے کس انداز سے؟ میرے اللہ جس طرح یہ مجھ پہ رحم کرتے رہے, شفقت کرتے رہے, میری پرورش کرتے رہے, یا میرے اللہ تم بھی اسی طرح ان پہ رحم فرما. یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ جو میں نے بیان کیا, مفہوم عرض کیا ہے, یہ تمام اللہ نے کلام میں بیان فرمایا ہے. قرآن کے اندر والدین کی اہمیت اللہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس طریقے سے والدین کی خدمت کرنی ہے, اس انداز سے والدین کا ادب کرنا ہے کہ اف کے زمرے میں بھی تمہارا نہ ہو, تمہارا بے ادبی کے موقع پر ایسا بھی نہ ہو کہ منہ سے ہوا ہی نکل جائے جو والدین کی بے ادبی کا سبب بن جائے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اٹھا کے دیکھ لیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے نا، ای العمل احب الی اللہ، صحابی رسول حاضر ہوئے اور کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، ارشاد فرمائیے وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقبول، محبوب، پسند عمل ہے، حضور ارشاد فرمائے وہ کون سا عمل ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسند ہے۔ حضور پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل کیا؟ حضور نے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ثم ایون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ حضور پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا بر الوالدین، پھر عمل یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ والدین سے نیکی کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ ثم ایون، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کون سا عمل؟ حضور فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت کی، اللہ کو محبوب ترین جو عمل ہیں، اللہ کے پسندیدہ ترین عمل، وہ تین عمل حضور نے ارشاد فرمائے، الصلاۃ علی وقتها، بر الوالدین، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا، وقت پہ نماز ادا کرنا۔ ای العمل احب الی اللہ، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تین طریقوں سے تین چیزوں کی اہمیت بیان کی جو اللہ کو بڑی مقبول و پسند ہے، اس میں والدین کا ادب اور نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ شب معراج ابھی 2 دن پہلے گزری ہے، یہ وہی شب تھی نا جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لائے تھے۔ یہ رات سب نے گزاری ہے نا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ کا دیدار تھا، ہماری معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ آیا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر اتنی اہمیت نماز کی ہے جس کو مصطفیٰ لانے والے ہیں اور خدا دینے والا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی اہمیت بیان فرمائی، الصلاۃ علی وقتها، وقت پہ نماز ادا کرنا اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑا محبوب عمل اللہ کی بارگاہ میں۔ نماز کی اہمیت یقین جانے اتنی ضروری ہے نا ہماری زندگیوں میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بلکہ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب سکرات کے اوپر لوگ چل رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے جہنمیوں کی طرف، جہنم، تو ان سے دریافت کیا جائے گا، جناتی یتساءلون، جنتی لوگ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کیا وجہ بھائی کیوں جہنم کو جا رہے ہو؟ تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز ادا نہ کرتے تھے، جس وجہ سے ہم جہنم کو جا رہے ہیں۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ رب، میری بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جہنمی جہنم کو جانے کے لیے جو ان سے دریافت کیا، وہ ان کا جہنم میں جانے کا کیا سبب بنا؟ نماز کی ادائیگی نہ کرنا۔ آیا کہ ہماری زندگیوں کے اندر مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کتنی نماز کی اہمیت ہے، کتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، گویا شب روز ہمارے گزر رہے ہیں، 50 سال، 60 سال تک کی ہماری عمر پہنچنے کو ہے، زندگی کے اندر ہماری زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، میں بھی غور کروں، ہم سب غور کریں۔ اللہ کا قرآن تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے بے نمازی دنیا سے چلا گیا، اس کا حشر جہنم ہے۔ کریم آقا کے فرمان اٹھا کے دیکھ لیں، اصحاب علیہم رضوان کے فرمان اٹھا کے دیکھ لیں، بین الرجل بین الکفر ترک الصلاۃ،
فرمایا بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے. نماز ادا کرتا ہے تو وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کفر میں شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یقیناً وہ کافر والا کام کر رہا ہے. کافر لوگ نماز ادا نہیں کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں تو شاید کوئی بے نمازی تھا ہی نہیں، اور یقیناً نہیں تھا. تو انہوں نے ہمیں پہچان بتائی کہ بے نمازی پہچان مسلمان اور کافر کی یہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، نہیں پڑھتا تو بخوبی جانتے ہیں وہ کیا ہوگا. پھر یہ پہچان مسلمان کافر کی بیان کی جا رہی ہے. نماز پہچان ہے. تو ہماری زندگیوں میں نماز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جو روایت موجود ہے، حضور فرمایا نماز تمہارے لیے جو نماز ادا کرتے ہیں نجات بھی ہے، دلیل بھی ہے، قبر کے اندر روشنی کا سبب بھی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْف. طویل حدیث ہے، اس کا یہ مختصر حصہ ہے کہ جو نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے نماز نجات بھی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، قبر میں روشنی نور کا ذریعہ بھی ہے، دلیل بھی، حجت بھی اس کے لیے ہے. لیکن جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کا اثر کیا ہے؟ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْف. حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوگا اس کا حشر فرعون و قارون کے ساتھ کیا جائے گا. غور تو کریں فرعون کس عذاب میں مبتلا ہوگا، جو خود کو خدا کہتا رہا، نعوذ باللہ، ظلم کے انبار لگاتا رہا، لوگوں پہ ظلم ڈھاتا رہا. اس کا حشر کیا ہوگا؟ قارون کا حشر کیا ہوگا؟ اتنے بڑے ظالم جابر بادشاہ جو تھے، جو خدائی کا اعلان کرتا رہا، وہ جو بادشاہ تھا، سوچے تو نہیں اس کا حشر کیا ہوگا، کس قدر اس کے منہ پہ تار کول ملی ہوگی، عذاب خدا میں وہ گرفتار ہوگا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَرُونَ وَفِرْعَوْنَ. جو بندہ بے نمازی ہوگا اس کا حشر فرعون و قارون سے کر دیا جائے گا، اس کو وہی عذاب مسلط اس پہ ہوگا جو بے نمازی پہ ہوتا ہے. آیا آج ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں، ہمیں سے کوئی بھائی کوئی بزرگ چاہتا ہے ہمارا حشر فرعون سے ہو، میرا حشر اللہ نہ کرے قارون کے ساتھ کر دیا جائے؟ ہو سکتا ہے؟ چاہتے ہیں ہم؟ کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ میرا حشر فرعون کے ساتھ ہو؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا، اگر بغیر توبہ کے چلا گیا، توبہ نہ کی، نمازیں نہ پڑھی، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہے. اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسلمان، کوئی ماں بہن بیٹی یا کوئی بھائی، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا حشر فرعون و قارون کے ساتھ ہو. ہماری تمنائیں کیا ہیں؟ ہماری آرزوئیں کیا ہیں؟ قسم خدا کی ہماری آرزوئیں ہیں اللہ کرے ہمارا حشر ہو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو جائے، ہمارا حشر ہو عمر و عثمان کے ساتھ ہو جائے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے، ہم اٹھائے جائیں داتا علی حجویری کی چوکھٹ سے اٹھائے جائیں، ہمارا حشر ہو بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ ہو جائے. ہماری تمنائیں آرزوئیں یہ ہیں کہ ہمارا حشر صحابیاں اولیاء اللہ کے ساتھ ہو جائے، متقی و صلحاء کے ساتھ ہو جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز ادا کریں، جب ہم نمازی بنیں گے. ہماری زندگی میں نماز نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ نہ ہو، حضور کی سیرت کو نہ اپناتے ہوں، اتباع رسول نہ کرتے ہوں، فرمائے حضور علیہ السلام کے فرمان پہ عمل نہ ہو، بس ایک محبت کا نعرہ ہو حضور کی غلامی رسول میں، موت قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں. یہ سنت مصطفیٰ ہے، داڑھی وہ قبول نہیں، حضور کی شریعت قبول نہیں. یقین جانے ہمارا علماء فرماتے ہیں قسم خدا کی یہ جھوٹی بات ہے، اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، حضور کی سنتوں کو بھی نہیں اپناتے، اور نمازوں کی تو دور دور تک ہمیں اہمیت پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہونے کے باوجود پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو یہ مسلمان کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ وہ بے نمازی ہو. مسلمان کی تو پہچان بتائی جا رہی. تو خدا کے لیے بندہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سن لے پھر بھی بے نمازی ہو، میرا خیال ہے اس سے بڑا کم عقل کوئی نہیں ہے. کسی کو معلوم ہے زندگی میری 50 سال ہے، ابھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کبھی میں نے 50 سال زندہ رہنا ہے، یا 1 سال زندہ رہنا ہے، یا 6 ماہ، یا 1 ہفتہ، یا 1 دن بھی، یا کل تک میں نے زندہ رہنا ہے، یا کچھ لمحے کے لیے نماز ظہر یا عصر کے لیے میں نے کوئی کہہ سکتا ہے دعوے سے؟ قسم خدا کی کوئی نہیں کہہ سکتا دعوے سے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی اثر ہے. اور حقیقت ہے کتنے کتنے برسوں کے ہم نے سامان اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کتنی کتنی طویل سوچیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مرنے کا پتہ ہی نہیں. جب
جب ہمیں معلوم ہی نہیں کب مر جانا ہے تو یار ہم پھر کیوں نماز ادا نہیں کرتے؟ پھر کیوں اعمال صالح کی طرف نہیں آتے؟ اللہ کی طرف ہم کیوں رجوع نہیں کرتے؟ خدا کے لیے کم از کم مسلمان کے لیے نماز کی پابندی تو لازم ہے. اپنی زندگی میں نماز کو لازم کریں گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ حضور فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کے نماز عصر کو چھوڑا. کس کو؟ جس نے جان بوجھ کے نماز عصر ترک کی، اللہ اس کا حشر پتہ کیا ہوگا؟ فقد حبط عملہ، اللہ اس کے سارے عمل ضائع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ محبت، والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو زندگی کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی